اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جس طرح سے ہم پروردگار عالم کے رحمان ہونے کی بات کرتے ہیں، اس پاک پروردگار عالم کے اپنے بندوں سے محبت کی بات کرتے ہیں، وہ پاک پروردگار عالم بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے نیکی کو صرف عبادات تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ وہ پاک پروردگار عالم نے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ اسلام یتیموں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، اور جس طرح سے جو لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، ان کی مدد کرنے پر دین اسلام بہت زور دیتا ہے۔ باقاعدہ صرف زور ہی نہیں دیتا، بلکہ کئی مقامات پر اس کی اہمیت کے تعلق سے بار بار تاکید بھی کی گئی ہے۔ تاکیداً اس بات کو فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، یعنی خدمت خلق کے حوالے سے بہت زور دیا گیا ہے، اور آج ہم خدمت خلق کے ہی تعلق سے بات کریں گے۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، جو نافع ہو، دوسروں کی بھلائی کا خواہش مند ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، اس تعلق سے قرآن مجید میں بھی بار بار تاکید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں تاکیداً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے خواہاں لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند ہیں۔ اور بہت ہی معروف مصرع ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو خدمت خلق کے تعلق سے آج بات کریں گے، اور جو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، یہ بھی جناب ایک خدمت خلق ہے کہ اپنے علم کو ہم تک پہنچانا، آپ تک پہنچانا، ARYQTV کی اسکرین کے ذریعے آپ تک پہنچانا۔ اور آج اس بزم میں آپ کی جانی پہچانی مہمان شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ بلا کسی تاخیر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپا؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان، خیر مقدم ہے میری پہچان میں آپ کا۔ شکریہ۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ماشاء اللہ ڈے بائی ڈے ان کا جو انداز تکلم ہے، ان کی جو تعلیم ہے، جو ہمارے بچوں کو بھی دیتی ہیں، آپ کو دیتی ہیں، بہت خوبصورت انداز سے ہمارے ساتھ سعدیہ سعید موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں سعدیہ آپ کو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ خدمت خلق کے حوالے سے قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں، کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت خلق سے مراد اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ خدمت خلق سے مراد اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، بغیر کسی لالچ یا معاوضے کے۔ دین اسلام میں جتنا خدمت خلق پر زور دیا گیا ہے، شاید ہی کسی اور اجتماعی کام پر اتنا زور دیا گیا ہو۔ اس میں والدین، رشتہ دار، یتیم، مساکین، احباب، مسافر، غلام سب شامل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ مال کہاں خرچ کریں، تو جواب دو کہ جو مال تم خرچ کرو یتیموں، بیواؤں، مساکینوں پر خرچ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ پھیر لو یا مغرب کی طرف منہ پھیر لو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں پر دل سے ایمان لاؤ اور مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چھپے کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، کیا بات ہے، مگر میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا پسندیدہ راستہ مخلوق خدا کی خدمت کو چنا۔ کیا بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جنت اس شخص کی مشتاق رہتی ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو دوسروں کی مشکل کو آسان کرے گا اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا جنت کا مستحق ہے۔ دیکھیے مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا کوئی وارث نہیں تھا اور وہ آنکھوں سے نابینا تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی شخص آتا ہے رات کی تاریکی میں اس کے گھر کے جھاڑو دیتا ہے، برتن دھوتا ہے، کھانا بناتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو بہت تعجب ہوا، رات کی تاریکی میں دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، دیکھتے کہ ہاں کہ ایک شخص آیا، کھانا بنایا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، جھاڑو دی، برتن دھوئے اور پھر واپس جانے لگا۔ جیسے ہی آسمان پر تارے نمودار ہوئے اور امیر المومنین کی نگاہ اس شخص پر پڑی تو وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو وہ بے اختیار چیخ اٹھے کہ میں نیکیوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حارثہ بن نعمان کی بینائی جا چکی تھی، جس جگہ وہ نماز پڑھتے تھے تو وہاں سے دروازے تک ایک رسی انہوں نے باندھ رکھی تھی۔ جیسے ہی کوئی سائل آتا تو رسی کے اشارے سے جاتے اور دروازے تک جاتے اور سائل کو اپنے ہاتھ سے دیتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ خدمت تو ہم بھی آپ کی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی سائل کو اپنے ہاتھ سے کچھ دیتا ہے، جو شخص کسی مسکین کو اپنے ہاتھ سے کچھ دیتا ہے تو اللہ اسے بری موت سے بچاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی خوش نصیبی پر فخر کرنا چاہیے۔ اللہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے کہ المخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ سبحان اللہ۔ بے شک سعدیہ خلق خدا کی خدمت یا خدمت خلق کے تعلق سے اس کی ضرورت اور اہمیت پر کلام کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدمت خلق ایک بہت خوبصورت اور بہت وسیع موضوع ہے، یعنی ہم اس پر گفتگو کریں تو اس کے کئی پیرائے سامنے آ جاتے ہیں کہ خدمت خلق در حقیقت ہے کیا۔ خدمت خلق اللہ رب العزت کی مخلوق کی مدد کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ دیگر معاملات میں ان کی ہیلپ کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور احسان کرو جیسا کہ تم پر احسان کیا گیا، یعنی اللہ رب العزت نے تم پر بے شمار نعمت نازل فرمائی ہیں اور اس نے یہ بھی فرمایا ہے، اس نے جو دیا ہے نا اس نے اسی میں سے دینے کا حکم دیا ہے کہ اسی میں سے، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے تو ایک سانس پر بھی تمہارا اختیار نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی عطا سے تمہیں ملا ہے، تو پھر تم اس کے بندوں میں تقسیم کرو، تم اس کے بندوں پر احسان کرو، اور احسان کرو اس سے کہ اللہ رب العزت کا قرب مجھے حاصل ہو، اس کا اخلاص، اس رب کی بارگاہ میں میں خالص نیت کے ساتھ حاضر ہوں کہ مجھے وہ اخلاص مل جائے کہ جس کا حکم ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص تشریف لایا، عرضی پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کو کون سا عمل پسند ہے، یا کون سا ایسا شخص وہ رب پسند کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جو رب کی بارگاہ میں محبوب عمل ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کے لیے خیر خواہی کا سبب بنے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، جو لوگوں کا دل رکھے، جو مختلف ایسے نیکی والے اعمال کرے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ تمام جتنی بھی امت ہے، جتنی رعایا ہے، یہ اللہ رب العزت کا کنبہ ہے،
یہ اللہ رب العزت اس میں سے اس شخص کو محبوب رکھتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہو، وہ رب کو محبوب ہے۔ اب امام راضی علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ امام راضی نے تفسیر میں بیان یہ کیا کہ جو لفظ عبادت ہے اس کے دو حصے، اس میں سے ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد ہے۔ سو اگر حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے نہ کرو، تمہاری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے حق میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی تو وہ رب غفور و رحیم ہے۔ حقوق العباد میں کوتاہی کی تو بندہ نہیں معاف کرے گا تو رب بھی معاف نہیں کرے گا، اور یہاں پر اگر زیادتی کرو گے تو کل قیامت کے دن اس کا حساب ہر حال میں تمہیں دینا ہے۔ تو ہمیں پھر اس کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس کی ضرورت کو سمجھیں گے تو معاشرتی طور پر ایک بہتری کو دیکھیں گے، کہ جب انسان خود اس چیز کو دیکھتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کتنے فائدے مند ہیں، ہم اپنے گھر سے اپنی تربیت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی تربیت کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے محلے کی، گلی والوں کی، پھر وہ معاشرہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب وہ معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہے تو پھر ہمارے اندر سے خود غرضی نکلتی ہے، حسد نکلتا ہے، پھر ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ کہیں نہیں ہے کہ انسان پیسوں سے ہی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، بعض اوقات وہ کچھ لمحے دے دیتا ہے اگلے انسان کو تو وہ کہتا ہے میرا دل ہلکا ہو گیا، یہ بھی بڑی بات۔ ہم یہ جو ایک وہ ہے نا یہ خدمت خلق، یہ صرف پیسے سے کام نہیں ہوتا، اس کا انسان کا اخلاق سب سے بڑی چیز ہے۔ سو جب وہ یہ عمل کرتا ہے تو دل کا سکون پاتا ہے، اور جب وہ دل کا سکون پا لیتا ہے تو اسی سکون میں وہ رب کی رضا کو پاتا ہے۔ رب کی رضا بھی اسے ایسے ملتی ہے کہ اس نے جب لوگوں کی مدد میں اپنا وقت گزارا تو وہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اس سرخروئی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے کہ رب میں نے تیرے بندوں کا ساتھ دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت اس سے سرخرو کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت اس پر کرم فرماتا ہے۔ وہ اس انداز میں فرماتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کے لیے خیر خواہی ہی کرتا رہتا ہے اور وہ خدمت خلق کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے۔ سو اس کی ضرورت و اہمیت ہر دور میں انسان کے ساتھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ عمل جب تک آپ کریں گے نہیں، اس بات میں کتنا لطف ہے، کتنا سرور ہے، کتنا قلبی سکون ہے، کتنا اطمینان ہے، آپ کو جو روحانیت عطا ہوگی وہ خدمت خلق یعنی اللہ کی مخلوق کی کسی نہ کسی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے مدد کرنے پر جو حاصل ہوگی، وہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا۔ ایسے زبانی کلامی آپ کہتے رہیں لیکن آپ کو وہ سرور اس وقت تک نہیں پتہ چلے گا جب تک اس پر آپ عمل نہیں کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آج ہم بات کر رہے ہیں جناب خدمت خلق کے تعلق سے۔ اور یہ جو خلق خدا کی خدمت ہے، اللہ رب العزت کو کھلانا، اللہ رب العزت کو دینا بہت زیادہ پسند ہے، یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا اللہ رب العزت کو بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ دیا ہوا بھی اللہ کا ہے تو اس کے دیے ہوئے سے لوگوں کو خرچ کرے، لوگوں پر خرچ کرے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ۔ خدمت خلق کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ اب مقصد اور منشا پر بات کر لیتے ہیں۔ خدمت خلق کا منشا اور مقصود کیا ہے، آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوتا ہے جس میں اخلاص نیت ہو۔ بے شک، جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جو بھی ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں وہ پوشیدہ ہو، اس میں دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو، اور پھر ہم اس ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ چلے۔ تو خدمت خلق کا منشا اور مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ زینب صاحبہ، دیکھیے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا، درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے، کیا بات ہے، پھول اپنی خوشبو خود نہیں سونگھتے، دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کے کام آنا ہی اصل زندگی اور اصل عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کے لیے جینا اور مرنا ہے۔
ایک مومن کی زندگی کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے اور خدمت خلق اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے منبروں پر ہوں گے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزرے تو دیکھا ایک وہ جھوپڑا لگا ہے، اندر ایک عورت کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے اور باہر ایک شخص بیٹھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے وقت ولادت ہے اور وہ سخت تکلیف میں، تو فوراً وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ نیکی کا کام تمہارے حصے میں آیا ہے قسمت سے۔ تو بیوی نے ضروریات زندگی کا سامان لیا اور لے کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آواز دیتی ہیں کہ امیر المومنین آپ کو بیٹے کی ولادت مبارک ہو۔ امیر المومنین کا نام سننا تھا، وہ شخص خوف سے کانپنے لگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک حاکم نہیں بلکہ ایک خادم کی حیثیت سے تمہارے کام آ رہا ہوں اور تمہاری ضروریات زندگی پوری کرنا میرا فرض ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے مرتبہ وہ روزے سے تھیں، بہت سارے دینار آئے صدقے کے طور پر، تو انہوں نے روزہ کھولنے سے پہلے یتیموں بیواؤں مساکینوں میں تقسیم کر دیے۔ جب روزہ کھولنے کا وقت آئے تو خادمہ سے کہا کچھ کھانے کے لیے دو، تو خادمہ نے کہا کہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو سوکھی روٹی تھی اور زیتون کا تیل اس پہ لگا کر انہوں نے روزہ افطار کیا۔ تو خادمہ نے کہا کہ آپ کے پاس اتنے درہم دینار آئے، کچھ روزہ کھولنے کے لیے گوشت منگا لیتی ہوں، اس سے روزہ کھولتی ہیں۔ تو کہا کہ جو میں نے لوگوں میں تقسیم کیے، اگر اس سے کسی بھوکے کا پیٹ بھر جاتا تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوتی۔ دیکھیں زینب صاحبہ، سب سے معتبر نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو لوگوں کی مدد اس طرح کیا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتا جہاں پر مسکین صبح اس حال میں اٹھتے کہ وہ خالی پیٹ ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کا جب وصال ہوا تو ان کے پیٹے مبارک پر بے انتہا زخموں کے نشان تھے۔ جب ان کو دفنا دیا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ رات کی تاریکی میں راشن کی بوریاں جو تھی اپنی پیٹے مبارک پر لاتے تھے اور لوگوں کے گھر پہنچاتے تھے، اور اسی طرح 1000 گھر ایسے تھے جن کی مالی آنت وہ فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہے ہیں، تو میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا پیاسا نہ سویا ہو۔ پھر اس کے بعد بیت المال کا دروازہ کھلا رہتا تھا اور وہ لوگوں کی مدد کرتے رہتے تھے راتوں کو جاگ جاگ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کسی یہودی کا آٹا پیستی تھی، اپنے سر پر گٹھر لادے جا رہی تھی اور اس کو بخار تھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین نے انہوں نے فوراً وہ گٹھر اپنے سر مبارک پہ رکھا اور یہودی کے گھر پہنچایا۔ اور جیسے ہی یہودی نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو حیران رہ گیا اور ایک پھٹی پرانی تحریر لے کر آیا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہی نشانی ہوگی کہ بوڑھوں کا، کمزوروں کا اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلیفہ وقت کا جو ہم نے جتنا بھی ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا اس میں اللہ کا خوف اور خلق خدا کی خدمت کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور خوف یہی کہ ہمیں جواب دینا ہے اللہ کے حضور۔ خلیفہ وقت ہیں، لوگوں کی تکلیف کا جواب تو دینا ہی پڑے گا جناب۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ۔ سعدیہ، آپ یہ بتائیں کہ دین اسلام نے جو خدمت خلق کا تصور دیا ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں جو مذہب اور ملت کی تخصیص ہے یا بلا تخصیص مذہب و ملت، رنگ و نسل، ہمیں خدمت خلق یعنی انسانیت کی خدمت ہمیں کرنا ہے؟ کیا ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ حج میں ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے
کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو اور خیر کے کام کرو. اب رکوع کرو سجدہ کرو رب کی عبادت، پھر آگے آ گیا خیر کے کام کرو. اب یہ جو خیر کے کام ہیں یہ خدمت خلق ہے. اب جہاں تک یہ بات ہوئی کہ اس میں مذہب کی تخصیص ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بے شک وہ رب مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، غیر مسلموں کو بھی دے رہا ہے. دین اسلام اس بات کی تربیت کرتا ہے. یہ جو خیر کے کام کی بات ہوئی نا، یہ ایک ویلفیئر سسٹم ہے. سو اس میں مذہب و ملت کی تخصیص نہیں کی گئی، فرق نہیں رکھا گیا. اللہ رب العزت نے حکم قرآن پاک میں دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنو، لوگوں کے لیے نفع بخش بنو. اب اگر ہم مطالعہ کریں اور پیچھے چلے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کل حصہ 63 سال، اس میں سے 40 سال ویلفیئر کی ورکنگ تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نہ قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوئی تھی، نہ توحید کا پتہ تھا لوگوں کو، نہ رسالت کا پتہ تھا، کچھ بھی نہیں پتہ تھا. سرکار کی سیرت مبارکہ تھی سامنے، سرکار کی حیات مبارکہ تھی. تو لوگوں نے اسی کو مان کر کہا کہ آپ صادق و امین ہیں. اس وقت دین اسلام نہیں آیا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کا کام کیا، ہر ایک کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا حسین، یہاں تک کہ ہم اگر دیکھیں بعد میں تو میثاق مدینہ کا اگر ہم دیکھیں تو میثاق مدینہ بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو سب کے لیے برابری کا حکم آیا. ساری اخوت کا جو ایک پیغام تھا، ساری چیزیں تھیں، سب کچھ تھا. تو یہ ایک مذہب سے بالا تر بات ہے کہ اگر آپ کے پڑوسی، اب پڑوسیوں کے حقوق اگر ہم پڑھیں تو اس میں پڑوسیوں سے خیر خواہی، پڑوسیوں کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا یہ حق ہے کہ ایک وقت پہ لگا کہ وہ شاید جتنی وراثت ہے اس میں بھی حقدار ہوں گے. تو پڑوس میں کون رہتا ہے یہ سوال نہیں ہے آپ سے، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ سوال ہے آپ سے. وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ رب العزت نے اس کا حساب لینا ہے. آپ کو صرف اپنا عمل کرنا ہے، رزلٹ آپ کو وہاں ملے گا. آپ نے یہاں کسی کا حساب کھڑے ہو کر نہیں کرنا. تو آپ کے پڑوس میں کوئی بھی رہ رہا ہو، اب پڑوسیوں کے اگر ہم حقوق دیکھیں نا تو دین اسلام تربیت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب پانا ہے، سرکار کی سیرت پر عمل کرنا ہے. تو حضور کا عمل یہ رہا، کوئی مسلمان آئے کوئی غیر مسلم آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا. خدمت خلق ہمیں بتاتی ہے کہ پھر کوئی بھی آ جائے، صحیح ہے، تمہیں ہر عمل رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. تمہیں سامنے والے شخص کو دیکھ کر نہیں کرنا کہ اچھا مجھے یہ فلاں شخص پسند ہے، میں اس کے ساتھ تو نیک عمل کروں گا، لیکن وہ فلاں شخص نے میرے ساتھ فلاں وقت میں یہ کام کیا تو میں یہ نہیں کروں گا، اس کے ساتھ نہیں کروں. اچھا اب اگر آج کل تو بھائی بھائی کے دشمن ہیں نا، یا اپنے لوگوں کو نہیں پوچھتے ہیں، وہ تو غیر مسلم بہت دور رہ گئے. ہم اگر اپنوں میں بھی دیکھیں تو ہم اپنوں میں ہی تخصیص کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں اس شخص نے ہمارے ساتھ کیا تھا. بھائی جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. جس نے برائی کی اس کا جواب تم نیکی سے دے دو، یہ بڑی بات ہے کہ تم نے پلٹ کر اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا عمل کیا، کیونکہ تمہیں رب کا خوف ہے. تم اللہ رب العزت کی محبت اتنی رکھتے ہو، اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر نیک عمل کرتے ہو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت کا قرب تم پا سکتے ہو تو صرف مخلوق خدا کی خدمت میں تم لگ جاؤ. پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ تم لوگوں کی خدمت میں لگ جاؤ، رب اپنے قریب تمہیں کر لے گا. تو رب کے قریب ہونا ہے تو یہیں سے راستہ جا رہا ہے کہ تمہیں حقوق اللہ بھی پورے کرنے، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، تبھی تم جا کر رب کا قرب پاؤ گے. تو ہمارے مذہب میں اس چیز کی تخصیص نہیں، انسانیت کی خدمت کا درس ہے. بے شک اوور آل تم انسانیت کی خدمت کرو. تم انسانیت کی خدمت کرو گے تو اللہ رب العزت اتنا کرم کرے گا کہ اگر تم نے کسی ایسے شخص کے ساتھ بھی کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ نیکی کی ہو، کیا پتہ تمہارا عمل دیکھ کر وہ دین اسلام کو قبول کرے اور رب کی بارگاہ میں تمہاری بھی بخشش کا سامان بنے کہ ایک وہ صدقہ جاریہ کا عمل ہے. تو ہر عمل رب کی رضا کے لیے کرو گے تو اس میں کامیابی پاؤ گے. سبحان اللہ. یعنی ابھی ازراہ بات ہم بات کر رہے تھے، جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں غلط بات نہیں پسند، تو جناب غلط بات ہی پر تو صبر کرنا ہے، آپ کو اسی کو تو برداشت کرنا ہے. اور جس طرح سے بار بار بات ہوئی نا کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، یعنی یہ نہیں دیکھنا. اور دین اسلام
اتنا پیارا دین ہے. جس طرح ابھی پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی, اتنی باریک بینی سے ہمیں تربیت دی ہے کہ آپ نے کوئی پھل بھی اپنے گھر لانا ہے تو اس کے چھلکے باہر نہیں پھینکنے ہیں. کچھ آپ نے پکانا ہے تو اس میں شوربہ ذرا زیادہ کر دیں تاکہ پڑوس کو خوشبو جائے. وہاں بچے ہوں اگر بھوکے ہوں تو آپ وہاں پر ان کو پیش کر سکیں. اللہ اکبر, اتنا پیارا دین ہے. اور آج کل تو بہت ہی وافر مقدار میں ہمیں ہر چیز میسر ہے, تو ہمیں کیوں نہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور کھلانے پر دینے پر جو ہے زور دینا ہے, کیونکہ دینا, بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ دینا اللہ کو پسند ہے. تو اپنے آپ کو نفع بخش بنائیے, لوگوں کے لیے نافع بنائیے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں آج جناب ہم گفتگو کر رہے ہیں خدمت خلق کے تعلق سے. اور پروردگار عالم نے, اور جس طرح ہم بار بار دین اسلام کی بات کرتے ہیں نا, کہ دین اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے کام آیا جائے. اور ابھی بات ہوئی کہ بلا تفریق رنگ و نسل ملت و مذہب ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے, یعنی لوگوں کے کام آنا ہے, دیکھنا ہے کہ آیا اس شخص کو ضرورت کس چیز کی ہے. اللہ اکبر, وہ کیا پیارا دور تھا کہ ایک کھجور اگر آپ کے پاس ہے تو وہ کھجور بھی سارا دن روزے سے ہیں, لیکن وہ کھجور بھی آپ نے آنے والے سائل کو دے دیا. آج ہمارے پاس کس قدر چیزیں ہیں, کس قدر آسانیاں ہیں, کھانے کی چیزیں ہمارے فریج میں بھری ہوئی ہیں, دل چھوٹے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, ہمارے اپنے دل کو تھوڑا بڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ, عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ بھی رونق افروز ہیں. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, اب اس سوال کے دو حصے ہیں کہ کیا خدمت خلق صرف مال اور دولت سے یا مال و اسباب سے کی جا سکتی ہے, یہ بتائیے گا. اور اس کے بعد اس کے طریقے یا انداز کیا ہیں, اس حوالے سے بھی ہماری بہنوں کی رہنمائی کیجیے گا. پھر یہ کہ خدمت خلق کے تعلق سے ہمیں کن باتوں کا آپا لحاظ رکھنا ہے, فرمائیے گا. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کی خدمت میں ثواب رکھا ہے. دیکھیے زینب صاحبہ, امیری مال کی امیری نہیں, امیری دل کی امیری کا نام ہے. کسی کا دل رکھنا بھی عبادت ہے, کسی کے خندہ پیشانی سے ملنا بھی عبادت ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی عبادت ہے, کسی کو سڑک پار کرا دینا بھی عبادت ہے, کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی عبادت ہے, اور بیمار کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کو کتنا وسیع کر دیا ہے. اور دیکھیے اس میں مسلم اور غیر مسلم تک شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس غیر مسلم پناہ لینے آئے تو تم اس کو پناہ دو. ایک شخص جا رہا تھا, راستے میں اس نے دیکھا کہ اسے پیاس لگی, ایک کنویں کو تلاش کرنے لگا تو اسے کنواں ملا کہ ایک کتا پانی کے لیے ہاپ رہا ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. تو اس نے اپنا موزہ اتارا, چمڑے کا موزہ ہوا کرتا تھا, اور اس نے اس کو کنویں سے پانی نکال کے پلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت کی بشارت دی. زینب صاحبہ, قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری رضا کے لیے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا تھا, ایک نوالا کھلایا تھا, جوتا پہنایا تھا ننگے پاؤں میں, کیا کوئی کپڑا پہنایا تھا, آئے اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام وصول کرے. دیکھیے خدمت خلق میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ نا ہمیں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے اس کی مدد کرتے وقت. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا موت سے زیادہ بھی کوئی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہاں, جب کوئی سفید پوش انسان اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا سوال کرتا ہے, تو اگر ہم کسی شخص کی مدد کریں تو اس میں کوئی دکھاوا یا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, اس میں خالصتاً صرف اللہ کی رضا جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. پھر دیکھیے ہم جس کی جو بھی مدد کریں اخلاص نیت کے ساتھ کریں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں سے گزرے,
ایک شخص غلہ بیچ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو اس میں پانی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ایک شرط یہ بھی ہے خدمت خلق کی کہ احسان اور قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان کر کے جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کے ضائع نہ کرو۔ تو ہم کسی کی کوئی مدد کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں اخلاص نیت ہوتا ہے، اس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں دھوکہ نہیں ہوتا، اس میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنی ہوتی کہ ہم سامنے والے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، کہنے کہ حضرت میری ٹانگ میں 7 سال سے پھوڑا نکلا ہے اور اس میں خون رستا رہتا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ جاؤ ایسی بستی جا کر تلاش کرو جہاں لوگ پیاس پانی سے محروم ہوں، اور وہاں جا کے کنواں کھدواؤ، جیسے لوگ پانی کی پیاس سے محروم نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ وہ شخص نے ایک بستی ڈھونڈی، جا کے وہاں لوگ پانی سے محروم تھے تو وہاں ایک کنواں کھدوایا زینب صاحبہ، اور پھر لوگ جہاں پانی جاری اور ساری ہوا تو لوگ پانی پینے لگے تو اس کے زخم سے جو خون رسنا بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ہمیں ہر نیکی کے سلسلے میں اجر دیا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے محفوظ رکھو، تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی تمہاری نجات کا باعث ہو سکتی ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یعنی جس طرح ہم لوگوں کے کام آتے ہیں، اور بار بار بات ہوئی نا صرف مال خرچ کرنا نہیں بلکہ اگر کوئی پریشان ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کوئی سننے والا نہیں، تو کسی کی بات سن لینا، تنہائی میں اس کو تھوڑا سا وقت دے تاکہ وہ اپنے دل کی بات کر سکے، کوئی دل میں اس کی بات ہے تو وہ اپنے دل کو ہلکا کر سکے، یہ بھی بڑی خدمت ہے، یہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ اس پر بھی اجر اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اس رب کائنات نے اجر عطا فرمایا ہے۔ کتنا کریم پاک پروردگار عالم ہے۔ سعدیہ اب آپ بتائیے، جس طرح سے خدمت خلق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گی کہ اب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ دنیاوی اور اخروی بھی اس کے جو نتائج ہیں، ثمرات ہیں، اس پر کلام کیجیے گا، اور اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ کیونکہ آپ کو بچیاں خاص طور پر نوجوان بچیاں بہت شوق سے سنتی ہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تجاویز ہیں جو جذبہ خدمت کو ابھاریں، اس کو بڑھائیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ابھی پوری گفتگو جتنی ہوتی رہی تو اس کا لب لباب کے اللہ رب العزت کے بھی قریب وہی شخص جاتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس کے دیکھیں جب ہم کوئی کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا ہر عمل کا رد عمل لازمی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تک برائیاں ہی پہنچتی رہیں، آپ کے ساتھ خیر کے معاملات نہ ہوں۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ کسی کی خدمت خلق کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کے دنیا کے بھی نتائج ہیں اور آخرت کے بھی نتائج ہیں۔ اب اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت کی محبت اور مخلوق سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ کسی دوسرے شخص کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اسے رب کا قرب ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ بھی بتاتی ہیں، صوفیہ کرام کے بھی اقوال بتاتے ہیں کہ اسے رب کا قرب ملتا ہے، اور جب وہ رب کا قرب اسے ملتا ہے نا، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ رب کے بھی قریب چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں تو بارہا یہ بات ہوئی کہ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کا دل اطمینان میں رہتا ہے، آپ کے دل میں ایک ہلچل نہیں رہتی، آپ کو سکون کی نیند آتی ہے، آپ کے سارے معاملات بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو معاشرتی ایک ہم آہنگی آ جاتی ہے دنیاوی طور پر، کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ اور اپنے معاشرے میں خیر خواہی کے معاملات رکھے تو پھر آپ تک بھی وہ خیر آ رہی ہے، لوگوں سے آپ جب مل رہے ہیں ان سے محبت کا پیغام دے رہے ہیں، ان سے محبت لے رہے ہیں، سب میں دیگر جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو آسانیوں میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ایک محبت کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو رزق کی برکت ہوتی ہے،
صحیح، اگر بے ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس سے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ رب کیا بات اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے. صحیح. اور پھر دیکھیے کہ نا برائیوں سے آپ بچتے ہیں، مشکلات میں آسانیاں ہوتی ہیں آپ کے لیے. بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ ہم اتنی بڑی مشکل سے نکل آئے، پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی تھی کام آ گئی، کہ جو کام آ گئی. یہ ایک بہت نارملی ہم جملہ سنتے ہیں. وہ ہوتا یہی ہے کہ جب ہم رب کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں اور اسے بھول جاتے ہیں، پھر وہ آگے جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ چیز اس چیز سے آڑے بن جاتی ہے. یعنی یہ تو دنیاوی طور پر، اور یہ چند فوائد ہیں جو میں بتا رہی ہوں. اب اگر ہم دیکھیں تو آخرت کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. بے شک. یعنی سب سے پہلے دیکھیں تو پہلی سیڑھی قبر ہے، اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا کہ جنت میں جانا ہے تو کیا ہے پیچھے معاملات کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ آپ نے حقوق العباد کا خیال رکھا ہے. رب نے آپ کی اس بھلائی کا صلہ آپ کو دیا کہ جنت کا اعلان فرما دیا. پھر اگر ہم دیکھیں تو سیرت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص عرش کے سائے تلے ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی نے کسی محتاج کی مدد کی تو کل رب اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، یعنی اس کو وہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پھر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے درجات بلند کرے گا، اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال جائے گا. اب کہتے ہیں نا کہ پیسوں سے صرف مدد نہیں ہوتی، ابھی آپ نے بیان کیا پورا. تو جس شخص نے دوسرے کے لیے اچھی نیت صرف دل میں رکھی کہ اللہ رب العزت مجھے دیتا میں اس کا بھی رب نے وہ نیت اپنے پاس لکھی کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے. جب وہ دیکھ کر کہے گا یہ رب میرا نامہ اعمال نہیں ہے، رب فرمائے گا تیرا ہی نامہ اعمال ہے، تجھے میں نے دیا نہیں تھا لیکن تیری نیت اتنی خالص تھی، میں نے وہ نیت اپنے پاس لکھ لی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ دنیاوی اور اخروی ہمیں نتائج لازماً ملیں گے. اور اگر وہ تجویز دینے کی بات آئی تو میں یہاں مختصراً یہ بھی بتاؤں گی کہ دیکھیے آج ہمارے اداروں میں یہ ضرورت ہے، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، اسکولز ہوں، بچوں کو استاد یہ تعلیم دے کہ خدمت خلق ہر حال میں ضروری ہے، یہ ویلفیئر کا کام ہر حال میں ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا مثبت انداز میں استعمال سکھائیں، اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا سکھائیں، کیونکہ آج کل بچے سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، یا پرنٹ میڈیا انٹرنیٹ ہو گیا یا یہ الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. تو اس کی طرف آئیں اور اپنی درسی کتابوں میں دیگر لیکچرز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات میں سے خدمت خلق کے واقعات کو لازمی شامل کریں تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے. کیونکہ بچہ اتنا اپنے گھر والوں کی نہیں سنتا جتنا وہ اپنے استاد کی بات کو فالو کرتا ہے، ان کو مانتا ہے. تو اساتذہ کا یہ کام بنتا ہے کہ بچوں کو اس انداز میں پڑھائیں اور بتائیں اور ان کو سمجھائیں، اور چھوٹے چھوٹے پیرائے میں ان کو سمجھائیں کہ ایسے ایسے کر کے آپ نیکی کریں اور اس کا ان کو ریوارڈ دیں، چھوٹے چھوٹے سے گفٹس رکھیں. تو یہ بچوں کی ایک حوصلہ افزائی بھی اور یہ ایک تجویز بھی ہے کہ یہ عمل اگر ہم کریں گے تو کل یہی بڑے ہو کر بڑے طور پر بڑے پیمانے پر خدمت کریں گے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے. الہی آمین، الہی آمین. بہت پیاری تجاویز آپ کی جانب سے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. تو یہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور انہی کے کام آنے کی ہمیں زیادہ تلقین کی گئی ہے. آپ کوئی میسیج دینا چاہیں، کیا کہیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، مجھے کسی پر رحم نہیں آتا، آپ کوئی ایسا دعا بتائیے کہ میرے دل میں رحم پیدا ہو جائے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو یتیم کو اپنے ساتھ بٹھال کے کھلاؤ اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو، یتیم کی مدد کرو، اللہ تمہاری دل کی سختی دور کر کے اس میں رحم پیدا کر دیں گے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. خدمت خلق کے تعلق سے آج بہت سیر حاصل گفتگو دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جناب بس یہی بات ہے کہ ہمیں آسانی پہنچانی ہے لوگوں کے لیے، اپنے آپ کو ایسے وقف کرنا ہے کہ ہم اس کو جتائیں بھی نہیں اور اللہ بھی راضی ہو جائے، بندے کے بھی کام آ جائیں کہ ہم ضروری ہے اس بات پر ہمیں عمل کرنا کیونکہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ رب العزت ہماری کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ بہترین بدل دینے والا ہے، بہترین بدلہ ہمیں عطا فرماتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر. تو پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.